جس طرح پہلی بڑی پولیکریسٹ ہم نے پڑھی ہیں، انہی پولیکریسٹ میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ کی ریگولر ڈیلی بیسس پہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے اور بڑے بڑے کیسز میں یوز ہونے والی میڈیسن ہے. فار پرسن انٹلیکچولی کین بٹ فزیکلی ویک، سیمی کالم، کہ ان لوگوں کے لیے جو انٹلیکچولی کین یعنی ذہنی طور پہ وہ بہت تیز ہوں، انٹلیکچولی کین، لائق ہوں، قابل ہوں، ذہین ہوں، بٹ فزیکلی ویک لیکن جسمانی طور پہ کمزور. ایک سیمی کالن کے بعد اپر پارٹس آف دا باڈی ایمیسیٹڈ، لوور پارٹ سیمی ڈراپسیکل، کہ اوپر والا جسم کا جو حصہ ہوگا نا وہ کیا ہوگا، کمزور ہوگا. لوور پارٹ جو ہوگا وہ سیمی ڈراپسیکل، ڈراپسیکل کہتے ہیں جس میں ہوا بھری جائے، تھوڑا سا پانی ہو جائے، یعنی سیمی ڈراپسیکل مطلب کہ اوپر والے حصے کی نسبت نیچے والا تھوڑا سارا زیادہ سویل ہوگا. سیمی ڈراپسیکل مطلب تھوڑا سا سویل ہوگا. دو باتیں. تیسری بات ہے جی پری ڈسپوز ٹو لنگ اینڈ ہیپاٹک افیکشن، وہ مائل ہوگا پھیپھڑوں کی بیماریوں کی طرف اور جگر کی بیماری کی طرف. اب کلکیریا کار، فاسفورس اور سلفر، کہتا ہے ان تینوں میں بھی اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں. اب کیونکہ سلفر اور کلکیریا کار آپ پڑھ چکے ہیں، تو کلکیریا کار ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیزیز اوریجنیٹنگ جب آپ کے ہاضمے کی کمزوری ہو، ڈیفیکٹو اسیمیلیشن کی وجہ سے، یا جب آپ کی ہڈیاں نہیں بن رہی ہوتی ان کی وجہ سے، پھر ان کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ چل نہیں سکتا یا ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، کروکس ہوتا ہے. مطلب وہ کہانی جب جاتی ہے تو ہم کلکیریا کار پہ چلے جاتے ہیں، یا وہ موٹاپے کی طرف مائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سلفر پہ دیکھتے ہیں فاسفورس. فاسفورس کیا ہوتا ہے کہ سینگوئن ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، ملن ساز ہوتا ہے، اچھا اخلاق والا ہوتا ہے، اس کی خوشبو، پریشان کم ہوتا ہے، امید زیادہ ہوتی ہے، پرجوش ہوتا ہے، پرخون ہوتا ہے. وہ قد بڑھنے کی طرف مائل ہوتا ہے، سلنڈر پرسن ہوتا ہے، یعنی جلدی لمبا ہو جانے والا. تو وہ تھوڑا سا ایسے فیل ہوتا ہے جیسے جھکا ہوا ہے آگے. سلفر تو جھک کے چلتا ہے نا، کہ جھکا ہوا ہوتا ہے سلفر. واک سٹوپنگ، یہ مائل ہوتا ہے جھکنے کی طرف، یعنی اتنا لمبا کہ لگتا ہے کہ یار یہ ایسے جا رہا ہے. یہ سلفر اس طرح. اور یہ کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے فاسفورس، اور کلوروسس کی طرف، یعنی جس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، پھر اس سے ویکنس ہو جاتی ہے. سلفر بھی ہم نے پڑھا کہ سلفر اسکروفیولس ڈائیتھس کا نظیری مزاج، پورٹل کنجسشن، یعنی کہ جو پورٹل کے ریلیٹڈ سسٹم تھا، یہ کنجسشن، جب وینس کنجسشن، رگوں میں جو بلڈ کا خون بڑھ جانا، تو وہ سلفر کی کہانی اس جگہ پہ کڑی تھی کہ رگوں سے جب خون واپس ہو کے جائے گا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، تو پہلے جگر سے ہو کے جاتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. تو وہ کہانی وہاں پہ سلفر کی ان معاملات کی طرف ہے. تو یہ تینوں دوائیوں کی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک پکچر بن گیا کہ اس ایریا میں یہ دوائی اس طرح کام کرے گی. اسپیشلی دا ایکسٹریم آف لائف، خاص طور پہ زندگی کی ایکسٹریم دو ہی ہوتی ہیں، یا بچہ یا بڑا، یعنی بوڑھا. تو چائلڈ اینڈ اولڈ، بچپن میں یا بڑھاپے میں. اب یہ ایک اسپیشل علیحدہ لائن ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے خود جب پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو اپنے ہی اینگل سے سوچنا ہے. تو آپ کو یہ ہر دفعہ کتاب ایک نئی چیز بتائے گی کہ اسپیشلی دا ایکسٹریم آف لائف چلڈرن اینڈ پیپل، بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اگر یہ معاملاتوں میں ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ اچھی میڈیسن ہے. اب آگے ہمیں یہ بتائے گی کہ بچوں اور بوڑھوں میں کیا کیا معاملات ہیں جن میں یہ کام کرتی ہے. ڈیپ سیٹڈ پروگریسو کرونک ڈیزیز، غور سے دیکھیں تو یہ اٹیلک لکھا ہوا ہے، مطلب پارٹیکولر سمٹم ہے، پکی علامت ہے. لیکن بات بہت گہری لکھی ہوئی ہے کہ جو چیزیں ہومیوپیتھک میں اتنا عرصہ پہلے لکھی جا چکی ہیں وہ آج آگے ڈسرو ہو رہی ہیں کہ یہ بیماری بھی ہوتی ہے، یہ بیماری بھی ہوتی ہے. یہ صرف نام دے رہے ہیں، بیماری تو آلریڈی پہلے کی. ڈیپ سیٹڈ، گہرائی میں بیٹھی ہوئی، پروگریسو، بیٹھی ہوئی مگر چل رہی ہوں، آگے پروگرس کر رہی ہوں. کرونک ڈیزیز، پرانی بیماری، مطلب یہ بیماریاں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتی، آپ جا کے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے جی لاسٹ اسٹیج پہ، آپ کو کینسر ہے جی لاسٹ اسٹیج پہ، آپ کو پھیپھڑوں کا فلاں ٹی بی ہے جی لاسٹ اسٹیج پہ، نہیں پتہ ہی نہیں چلتا، بٹ دے آر پروگریسنگ. تو ہسٹری میں اوپر اس نے کیا بتایا کہ ہیپاٹک اینڈ لنگز. تو یہ اب یہاں پہ وہ میازن کو بھی توڑنے کے لیے یہ کام کر رہی ہیں دوائیاں، کہ تاکہ اس کو وہاں روکیں، ہولڈ کریں، کیور کریں. علامتیں برابر ہو تو وہی کر دے گی، نہیں تو کم سے کم سٹاپ پر لگائے گی وہاں. یہ ساری باتیں لکھی ہیں بیچ میں. تو یہ بہت گہری لائن ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ لائن ہے. پین، اب آگے کالن ہے کہ ہر بات کا تعلق درد سے ہوگا. ایکنگ، پریشر، ایکنگ دکھنے والا، پریشر دبانے والا، ڈرائیونگ کھینچنے والا. ایک دوسری بات، چیفلی رائٹ سائڈ، خصوصاً دائیں سائڈ، پین دائیں سائڈ پہ. پھر پین جو بڑھتا ہے کب، 4 سے 8 بجے تک. یہ بہت ہی پکی علامت ہے اس کی کہ کوئی بھی مرض، جو مریض آپ کو یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب جس ٹائم اثر ہونی نا تو میرے طبیعت خراب ہوئی، بشرطے کہ وہ خود گئے، آپ نہ پوچھیں.
وہ بتائیں ڈاکٹر صاحب اثر کے بعد میری بہت طبیعت خراب, تو یہ 4 سے 8 کی گھیڑے میں آ جاتی ہے, تو آپ کی لائف کو پوری وہاں پہ کام کرتی ہے ٹائم کے حوالے سے. کہتے ہیں افیکٹ رائٹ سائڈ آر پین گوز فرام رائٹ ٹو لیفٹ, یہ دائیں سائڈ کو بہت اچھا کام کرتی ہے, یا جو مسئلہ ہے وہ دائیں سے بائیں طرف جائے, جیسے گلے میں, چھاتی میں, پیٹ میں, لیور میں, اووریز. لیڈیز کی ایشو میں بہت بڑی دوائی ہے, اگر مسئلہ دائیں سے بائیں جا رہا ہے, چھاتی کے مسئلے میں جا رہا ہے, پیٹ لیور میں جا رہا ہے, اووریز میں جا رہا ہے, تو یہ بہت ٹاپ کلاس کی میڈیسن ہے. اس میں آپ کو ٹانسل کا مسئلہ ہے اور رائٹ سے لیفٹ جا رہا ہے تو کام کرے گی آپ کی. لیفٹ سے رائٹ ہے تو پھر آپ کی لیکسس آ جاتی ہے. چلڈرن ویک ایمیسیٹڈ, بچے کمزور اور دبلے پتلے, ایمیسیٹڈ کمزور دبلے پتلے. ویل ڈیولپڈ ہیڈ, سر ان کا بالکل ٹھیک ہوتا ہے, ویل ڈیولپ ہوتا ہے, بٹ پنی سکلی باڈی, لیکن جسم جو ان کا ہوتا ہے وہ بالکل کمزور ہوتا ہے. یعنی آپ کو نظر آئے گا, آپ دیکھیں گے یار سر تو اس کا بالکل ٹھیک ہے, نہیں نیچے والا جو اس کا نا وہ ڈیولپ نہیں ہے, تو یہ لیکو کا کیس ہے. پوری دوائی نہ صحیح لیکن ڈوز بنتی ہے. بیبی کرائز آل دا ڈے, اب وہ جو آپ ہمارے بھائی بیچ میں ریگولر پریکٹس کر رہے ہیں, کلینک والے ہیں, ان کے لیے بھی یہ کیس ایسے آتے ہوں گے. بیبی کرائز آل دا ڈے, کہ بچہ پورا دن روتا ہے, سلیپ آل نائٹ, اور پوری رات سکون سے سوتا ہے, تو دوائی بنے گی لائکو. ریورس آف جلپا, لیکن کام ایسے ہوتا ہے کہ ساری رات روتا ہے اور دن کو سوتا ہے, تو دوائی کون سی بنے گی؟ جلپا. سورائنم, دن کو بھی روتا ہے رات کو بھی روتا ہے, نہ دن کو سونے دیتا نہ رات کو سونے دیتا ہے, سنائی بنے گی سورائنم. ویسے اوور آل یہ مطلب کمپیریزن بن گیا نا تینوں میں. ایلمنٹس فرام فرائٹ, ایلمنٹس بیسیکلی ورڈ یوز ہوتا ہے بیماری کے لیے. ایلمنٹس فرام یعنی جو بیماری ہو, کس وجہ سے؟ فرائٹ. فرائٹ کہتے ہیں ڈر جانے کو, فیئر ہوتا ہے ڈر, یعنی کسی بات مجھے ڈر لگتا ہے یار اس گلی میں کتا ہے, یہ ڈرنا ہے, یعنی کہ فیوچر میں کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ فیئر ہے. اب آپ ڈر گئے ہیں, دیٹ از فرائٹ, ڈر جاننا, فرائٹ. اینگر غصے کی وجہ سے. موٹیفیکیشن نفس کشی, جب آپ کو کوئی ایسی بات جس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو, جو آپ کو اندر سے کھا رہی ہو, نفس کشی ہو رہی ہو, موٹیفیکیشن. آر یا موٹیفیکیشن کے بعد لفظ آر ہے, یا ویکسیشن ود ریزلٹ ڈسپلے. ویکسیشن کہتے ہیں کہ کوئی بات جو آپ کو پریشان کر رہی ہو, کسی بات سے آپ جو خفکی لے رہے, ود ریزلٹ ڈسپلے. ریزرو کہتے ہیں کس چیز کا ریزرو جان ڈسپلے, ناخوشی, آپ نے اپنی ناخوشی کو ریزرو کر لیا, اپنے تک رکھ لیا, آگے نہیں کی, ریزرو ڈسپلے. اب اسٹیفس ایگیریا, اب اسٹیفس ایگیریا میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, تھوڑی ساری ڈفرنس بتاؤں گا. اسٹیفس ایگیریا میں لفظ یوز ہوتا ہے انڈگنیشن. انڈگنیشن کہتے ہیں نا انصافی کی وجہ سے آنے والا غصہ, رنج, غصہ, غم, نا انصافی. یعنی کہ کسی آفس میں دیکھ لیں کہ کسی خوشامدی کو انعام مل گیا اور جو کام کرنے والے کو کچھ نہیں ملا, یا آپ کی کسی کے سامنے انسلٹ کر دی جبکہ آپ کی غلطی نہیں تھی, یا انعام جو ہے نا سکول میں کسی قسم کا جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں دیا گیا, اور جس کو جو نہیں کر رہا تھا اس خوشامدی تھا اس کو دے دیا گیا. مطلب نا انصافی کی وجہ سے جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہونے والا, تو وہاں پہ اسٹیفس ایگیریا کام کرتی ہے. یعنی آپ نے کسی کی بغیر وجہ کے انسلٹ کر دی جو اس کے وہ منتا نہیں تھا, مطلب اس کے ساتھ نا انصافی ہو, تو وہاں پہ اسٹیفس ایگیریا کام کرتی ہے. کہتا ہے ایوریشیس, کنجوس, گریڈی, بلکہ نہیں ایوریشیس کہتے ہیں اس کو کیا نام ہے, ہاں کنجوس, بالکل پیسہ نہ لگانے والا. گریڈی, لالچی, دولت کا, پیسے کا, ہر چیز کا. مائزری, ملیشیس, اچھا مائزری بلکہ نہیں, ایوریشیس کہتے ہیں لالچی کو جو دولت کا, جس کو اچھا وہ دولت کی لالچی کو بالکل ہر چیز بچا کر رکھتا ہو, اتنا لالچی ہو. گریڈی کہتے ہیں لالچی جو کھانے میں بھی لالچی اور پیسے میں بھی لالچی, دونوں چیزوں میں. مائزری کنجوس کو کہیں گے. ملیشیس, حسد, کینہ کرنے والا. پسلینیمس کہ بزدل, ڈرنے والا, فرنٹ پہ نہ آنے والا, کسی بھی کام میں پیچھے رہنے والا, کہ ڈر جانے والا کہ نہیں آگے نہیں. یہ ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی, فرنٹ پہ آگے کسی بھی کام سے ڈر جانا, فزیکلی آگے نہ آنا اس کام کے لیے. ارائٹیبل, چڑچڑا. پیوش, اب یہ جو نیچے والا پیراگراف ہے یہ اس میں آپ کے پاس بچے آئیں گے اس طرح کی, اب یہ پیراگراف پڑھیں, ارائٹیبل, پیوش اینڈ کراس. وہ جو اوپر والا پیراگراف پڑھا ہے یہ موسٹلی جب آپ مزید ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے تو کانسٹیٹیوشن بیس پہ, یا آپ کسی کو مریض کو گھر دیکھنے جاتے ہیں جو ادھر ادھر سے پھر بندے بات کرتے ہیں نا, یہ الفاظ پھر آپ ادھر سے پکڑتے ہیں, کیونکہ موسٹلی کلینک پہ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ جی لالچی ہے یا یہ جی حسد کرتا ہے.
یہ ہم کسی مریض کو جب گھر دیکھنے جاتے ہیں تو اس وقت پھر ہمیں ادھر ادھر سے بات سننے کو ملتی ہے، تو پھر ہمارے کان پک کرتے ہیں ان کی. آبزرویشن فرام دا ادرس، آبزرویشن فرام ہز فرینڈ، آبزرویشن فرام ہز ریلیٹیوز. ٹھیک ہے جی. ارائٹیبل کہتے ہیں چڑچڑا، ویسے چڑچڑا، عام چڑچڑا کہ بچہ بڑا چڑچڑا. پیوش، پیوش کہتے ہیں جب آپ نے اس کے کسی کام میں انٹرپٹ کیا اور اس کے بعد آپ اس نے جو کہانی ڈال دی، جو چڑچڑا ہو گیا، تو یہ پیوش ہے. تو پیوش اینڈ کراس آن ویکنگ، جب وہ جاگتا ہے تو اس وقت وہ رولا ڈال دیتا ہے. اب آپ نے جگایا یا کسی شور سے جاگ گیا تو اس وقت اس نے جھگڑا کر دینا. اگلی کک اینڈ سکریم، نہ خوش ہوتا ہے جب وہ جاگتا ہے تو، اینڈ سکریم اور چیخیں مارتا ہے. ایزیلی اینگر، وہ جلدی غصہ کر جاتا ہے. کانٹ انڈیور اپوزیشن، وہ بات نہیں برداشت کرتا. اپوزیشن، کنٹرڈکشن، یعنی آپ انکار نہیں پسند اس کو. آپ نے کوئی کام کا چیز مانگی، آپ نے نہیں کی، وہ لیٹ پڑے. سیکس ڈسپیوٹ، وہ بحث تلاش کرتا ہے، جھگڑا کہ بس کسی بات پہ کوئی بات ہو، صحیح لڑائی. از بی سائڈ ہمسیلف، آپ سے باہر ہو جاتا ہے. ویپ آل ڈے، پورا دن روتی ہے یا روتا ہے. کانٹ کام ہر سیلف، وہ خود کو سنبھال نہیں سکتا یا سنبھال نہیں سکتی. ویری سینسٹیو ایون کرائز وین تھینکڈ، وہ اتنی سینسٹیو ہوتی ہے یا ہوتا ہے کہ جب شکریہ بھی ادا کرتی ہے تو رو پڑتی ہے. یعنی اسے اتنی طلب ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ہوتی ہے کہ اس کا بھی کوئی شکریہ ادا کرنا، وہ شکریہ ادا کرے، یعنی وہ خود شکریہ ادا کرتے رہتے، اتنی سینسٹیو ہوتی ہے. ڈریڈ آف مین، یہ مردوں کا خوف بھی کہہ سکتے ہیں اور لوگوں کا خوف بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہ لوگوں میں جانے کا خوف. آف سالیٹیوڈ، تنہائی کا خوف. ارائٹیبل چٹرا اینڈ مالیخولک، افسردہ، یعنی کسی چیز میں بیٹھے ہوئے مگن ہونا، بغیر کسی وجہ کے اداس بیٹھے ہونا، کچھ سوچ رہا ہونا، کسی پرانے خیالات میں بیٹھا ہونا، مالیخولک. فیئر آف بینگ الون، اکیلے رہنے کا خوف. یہ جو علامتیں ہیں نا مائنڈ میتھڈ میں، خاص طور پہ جس طرح یہ اکیلے رہنے کا خوف ہے، یہ ایک ایک لفظ میں ہے، یاد کرنی بہت مشکل ہے، لیکن کمپیریزن میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، خاص طور پہ حوالے کے ساتھ اگر کریں گے. تو فیئر آف بینگ الون، اکیلے رہنے کا خوف. بسمتھ، وہ سالیٹیوڈ از انبیئریبل، اس میں ہے کہ اکیلا رہنا ناقابل برداشت ہوتا ہے، کہ بچہ اگر جا رہا ہے تو امی کی انگلی پکڑ کے جائے گا، چھوڑے گا نہیں، جیسے چھوڑے گا پھر پکڑ لے. سالیٹیوڈ از انبیئریبل. تو آپ کی کلینک میں مریض آتا ہے اگر بار بار اپنی امی کا ہاتھ پکڑا نہیں چھوڑ رہا، تو وہ آپ آبزرویشن میں رکھتا ہے. آپ کی کالی کار، aversion to being alone، اکیلے رہنے سے نفرت ہے اس کو. اب نفرت ہونا، انبیئریبل ہونا اور فیئر آف بینگ الون، تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہے اکیلا پن. پھر للیم ٹیک، فیئر آف الون، کیوں؟ اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ پاگل نہ ہو جائے، اسے ڈر لگتا ہے کہ کوئی آفت نہ آ جائے. للیم ٹیک. ہسٹری کیا ہوگی؟ یوٹرائن اریٹیشن، اسے یوٹرائن کے پرابلمز ہوں گے ساتھ میں، موسٹلی فیمیل میں کام کریں گے. کمپلیکشن پیل، اب اس کی یہ بناوٹ بتا رہا ہے کہ اس کی کمپلیکشن کس طرح کی ہوگی. پیل، ڈرٹی، یعنی پیلا زرد چہرہ ہوگا، گندا. انہیلدی، یعنی صحت مند نہیں ہوگا. سیلو ود ڈیپ فروز، سیلو یعنی چہرے پہ جو نا اس طرح جھریاں سی بنی ہوں گی، ڈیپ فروز اور گہری جھریاں ہوں گی اس میں. سیلو ڈوبا ہوا، یعنی بلیک سا بنا ہوا ہے، جیسے لگتا ہے کہ شکل سے بیمار ہے. لکس اولڈر دین ہی از، وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا نظر آتا ہے. لکس اولڈر دین ہی از، جتنا وہ ہے اس سے زیادہ بوڑھا نظر آتا ہے. فین لائک موشن آف الاناسی، جو اس کے یہ نتنے ہیں، یہ موسٹلی جو سانس کے مریض آئیں گے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس کوئی گلے خراب کے آ گیا یا ناک بند ہو گیا، اس طرح کا کوئی ایشو آئے گا، ٹانسلائٹس کے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ جو جگہ ہے اس کی، تو یہ فین لائک موشن، ایسے اس طرح کی اگر موشن ہے تو آپ کی یہ دوائی آئے گی. لیکن اینٹیمونیم ٹارٹ، کہ اگر وہ ڈائلیٹ ہوئے ہیں بالکل ایسے جو ہے نا یہ ڈائلیٹڈ ہوئے ہیں، تو آپ کی میڈیسن آئے گی اینٹیمونیم ٹارٹ. کیٹا، کیٹا نزلہ زکام کو کہتے ہیں. ڈرائی نوز اسٹاپڈ ایٹ نائٹ، خشک، خشک نزلہ زکام ہو اور رات کو ناک بند ہو جائے. نوز اسٹاپڈ ایٹ نائٹ، مسٹ بریتھ تھرو دا ماؤتھ، اور لازمی منہ سے سانس لے گا. جب ناک بند ہوگا تو لازمی بات ہے منہ سے سانس لینا پڑے گا. تو کہتا ہے امونیم کارب، ناکس ویکا اور سمبیوکس نیگرا بھی کام کرتی ہے. امونیم کار میں بھی اس کا ناک بند ہو جاتا ہے. نو اسٹاپ ایٹ نائٹ، وہ لازمن منہ سے سانس لے گا. اور اگر ڈفتھیریا کا مسئلہ ہے، ڈفتھیریا کی یہ کی سمٹم لی جا سکتی ہے، امونیم کار ہم اس میں دیتے ہیں. ڈفتھیریا، گلا خراب، اس میں بخار بھی ہو جاتا ہے، گلا خراب بھی ہو جاتا ہے، کھانسی بھی ساتھ میں آنے لگ جاتی ہے. ڈفتھیریا، ڈفتھیریا میں اگر ناک بند ہو جاتا ہے موسٹلی رات کے وقت، اور وہ منہ سے سانس لیتا ہے، تو یہ ہم کی نوٹ کے طور پہ امونیم کار پہ کام کرتے ہیں. اب نقص امیکا میں بھی ڈرائی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا سچویشن چینج ہے. جیسے میں نے آپ کہا کہ ہر دوائی میں آپ وہ یاد رکھیں کہ ایک آدھ کی ہوتی ہے کہ فلوئنٹ ڈیورنگ دا ڈے اینڈ ڈرائی
एंड ड्राई एट द नाइट. दिन को बहने वाला होगा, रात को ड्राई होगा नाक सुनने का. इसमें भी रात को बंद हो जाता है नाक, ड्राई है इसमें, लेकिन दिन को बहेगा. तो डॉक्टर साहब दिहाड़ी तो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक होना, रात ही इसने नाक बंद थी. यानी आपको वर्ड्स बिल्कुल वही नहीं मिलेंगे प्लेट में. तो आपने अपनी स्टडी इतनी रखनी है, इतने हिसाब से उसको लेकर चलना है कि ताकि आपको वो समझ आ जाए कि ये किस खाने में जा रही है. फिर आप मजीद रोशनी डाल के उसको क्लियर कर सकते हैं. सम्ब्यूकस निग्रा, सम्ब्यूकस निग्रा में भी नोजली नाक बंद होता है, बंद हो जाता है बच्चों का. और ये पक्का नाक बंद होता है कि वो सांस बिल्कुल ही सिर्फ मुंह से लेगा. बच्चा सांस अंदर तो ले सकता है, बाहर नहीं निकाल सकता. जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो जब लेटेगा तो उठ के बैठ जाता है जैसे सांस बंद होने वाला है. अब ये कंडीशन उससे थोड़ी अलग है. नाक बिल्कुल बंद हो जाना, लाजमी मुंह से सांस लेना. सम्ब्यूकस निग्रा ड्राई है इसमें. Snuffles child start from the deep rubbing its nose. नाक बंद हो जाता है, बच्चा क्या करता है, टांगे शांगे मारने लग जाता है और क्या नाक को रगड़ने लग जाएगा. Of root of the nose and frontal sinuses. रूट ऑफ नोज पे, फ्रंटल सिनस आपकी ये जगह है, इस पे क्रस्ट एंड क्लासिक नाक में जो है मवाद बनेगा. तो कहता है काली बाइक्रोमियम एंड मैरम. मैरम ये बेसिकली ट्यूक्रीम को कहते हैं, ट्यूक्रीम जो मेडिसिन है. तो काली बाइक्रोमियम में भी नाक में मवाद बनता है और उसमें इश्यू क्या था, उसके में नाक की रूट में पेन होगा काली बाइक्रोमियम में. एक और मेडिसिन है स्ट्रिक्टा, रूट में और माथे दोनों में दर्द होगा, स्ट्रिक्टा मेडिसिन आती है उसमें. सिर्फ रूट में होगा तो काली बाइक्रोमियम आती है उसमें. और जो नाक में इलास्टिक्स बनते हैं वो नक्स के भी बनते हैं और उसके भी बनते हैं. लेकिन काली बाइक्रोमियम की एक और भी अलामत है कि वो जो भी थूक फेंकेगा या जो राल होगी उसके साथ लंबी धार बनेगी. अच्छा, ट्यूक्रियम जो है, ट्यूक्रियम में भी इस तरह की नेजल की कंडीशंस हैं. उसमें थोड़ा सा एक और डिफरेंस है जो कॉमन है कि उसमें वीकनेस आ जाती है, साथ में अट्रोफी, कमजोरी आने लग जाती है साथ में नजले की वजह से. हालांकि नजले की वजह से नॉर्मल कमजोरी नहीं आती, लेकिन उसकी वजह से आने लग जाती है. मतलब वो एक और लेवल की मेडिसिन, लेकिन बहुत कम यूज होने वाली. डिप्थेरिया, अब आ गया गला खराब. कहता नजला जुकाम है, डिप्थेरिया गला खराब को कहते हैं. गले का पिछला हिस्सा सुर्ख हो जाना, खांसी आना, दर्द करना, इवन के ट्रांसलाइटर्स भी बात का उसमें शामिल हो जाते हैं. तो डिप्थेरिया. फ्यूकस ब्राउन रेड, इस कलर का ब्राउन रेड, डिपॉजिट स्प्रेड फ्रॉम राइट नासिल टू द लेफ्ट. वो जो आपका गला खराब होगा तो जब मुंह खुलवा के देखेंगे तो मोस्टली राइट साइड से होगा, तो राइट टू लेफ्ट होगा, या डिसेंड्स होगा ऊपर से नीचे, डिसेंड्स कहते हैं. फ्रॉम नोज टू राइट टॉन्सिल्स, नाक वाले हिस्से से राइट टॉन्सिल की तरफ ऐसे नीचे आएगा इस तरह का. तो भी तो कहते हैं डिप्थेरिया में मसला बढ़ जाता है कब, आफ्टर स्लीप, सोने के बाद. एंड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, और ठंडी ड्रिंक से. अब ये नुक्ते हैं याद करने वाले कि जब डिप्थेरिया का मसला सोने के बाद बढ़े और ठंडी ड्रिंक से बने. कैसे जी? ठंडी ड्रिंक से तो दवाई बनेगी लाइकोपोडिन. लेकिन अगर सोने के बाद बढ़े और गर्म ड्रिंक से बने तो फिर कौन सी दवाई बनेगी? लैकिसिस. सोने के बाद मसला बढ़ जाए और ठंडी चीज से बढ़े तो लाइको, सोने के बाद बढ़ जाए और गर्म से बढ़े तो लैकिसिस. वैसे ओवरऑल ये जनरल सिम्टम है लैकिसिस की कि उसका मसला सोने के बाद बढ़ जाता है, वर्स आफ्टर स्लीप. ठीक है, ये यहाँ पे यानी लाइको में स्लीप नॉर्मल लिखा हुआ है ना, वहां पे वो जनरल में लिखा हुआ है. एवरीथिंग टेस्ट सोर, हर चीज का जायका उसे क्या होता है, खट्टा महसूस होता है. इरिटेशन, हार्ट बर्न, छाती में जलन होती है. वाटर ब्रश, खट्टी डगारें आती हैं. सोर वोमिटिंग, खट्टी उल्टी होती है. बिटवीन चिल एंड हीट, सर्दी और गर्मी के दरमियान. कैनाइन हंगर, शदीद किस्म की भूख लगती है. द मोर ही ईट, जितना वो ज्यादा खाता है, द मोर इंक्रीज, उतनी ही भूख बढ़ती है. फिर सेमीकोलन, हेडेक इफ ही डज नॉट ईट, अगर वो खाना ना खाए उसका सर दर्द शुरू हो जाता है. डॉक्टर साहब मेरे को इतनी भूख लगनी है, अगर मैं खावा नहीं तो मेरे तसर पीड़ शुरू हो. These are the words which are already written in the Allen key notes. We have to note this. समझ गए बात को? गैस्ट्रिक अफेक्शन, अब ये गैस वाले मरीज आपके पास मैदे के बहुत ज्यादा आते हैं, तो गैस्ट्रिक अफेक्शन से अब जरा बात कर रहे हैं. एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ लेचोसिन, बहुत ज्यादा गैस बनती है. एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैस जनरल में लिखा हुआ है, बड़ी अलामत. कांस्टेंट सेंसेशन ऑफ स्टाइटी, लगातार उसको फीलिंग्स होती हैं स्टाइटी की. गुड एपिटाइट, अच्छी भूख लगती है, बट अ फ्यू माउथ फिल अप द थ्रोट, लेकिन दो ही निवाले लगाने के बाद ऐसा लगेगा पेट भर गया. और ये बहुत की सिम्टम है इसकी. ये भूख लगी, हाँ जी लगती है. दो निवाले लगाने के बाद ऐसा लगेगा पेट भर गया, हाँ जी ऐसे होता है. तो ये आपके मैदे के मरीजों के लिए भी है, ये आपके यरकान वाले मरीजों के लिए भी काम करती है, ये आपकी फैटी लिवर के मरीजों के लिए भी ये अलामत काम करती है. अच्छा, फिर कहता है जी
اینڈ ہی فیلز بلوٹڈ, اور وہ اس کا پیٹ ایسے بلوٹڈ مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیٹ سوریا گیس بن گئی. فرمنٹیشن ان ایبڈومن, پیٹ میں فرمنٹیشن ہوتی ہے, گڑگڑ کی آواز آتی ہے, ود لاؤڈ گرنگلنگ کراکنگ اسپیشلی لوور ایبڈومن, یعنی پیٹ میں سے گڑ 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 کی آوازیں آتی ہیں, خصوصاً آپ کے لوور ایبڈومن میں. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نیچے والے ناف سے نیچے والے حصے میں دباؤ ہوگا, لائک ہوگا نیچے کی طرف. اپر ایبڈومن کیا ہوگا, کاربوویج, اسپیشلی لوور انٹائر ایبڈومن سینکونا. اور پورے پیٹ میں کون سی ہوگی, چائنا. ڈاکٹر صاحب کھانا کھانا تو بعد نہیں لگ رہا پیٹ بالکل سوچ گیا, تو چائنا. دباؤ کس طرف ہوتا ہے, اوپر کی طرف تو کاربوویج, نیچے کی طرف تو لائکوپروٹین. اچھا اوپر کی طرف ہوتا ہے, ہاں جی ہوتا ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے, ہوتی ہے. کیا دل کرتا ہے ڈاکٹر صاحب, دل کرتا ہے کھڑکیاں دروازے کھول دیں. اگر نہ کھولیں, کیونکہ کاربوویج کے مریض کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, میں مر جاؤں. اسے ٹھنڈا پسینہ آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ کوئلہ ہے, کوئلے کو ہوا ایسے کرے تو کیا ہوتا ہے, اور لائف بڑھ جاتی ہے اس کی. تو کاربوویج کی جب مریض کو ایسے ہوا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ نکھر جاتا ہے. تو کاربوویج کی اینڈ پہ ایک لائن لکھی ہے, دس ریمیڈی کین سیو دا لائف, کہ یہ دوا زندگی بچا سکتی ہے. تو ایسی زندگی بچاتی ہے ہوا, آکسیجن پوری ہوتی ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے. فلیچولس فلنس ناٹ ریلیوڈ بائی بیلچنگ, ڈکار لگانے سے آرام نہیں آتا اس کو, وہ کاربوویج کے مریض کو ڈکار لگانے کا آرام آتا ہے. تو سینچونا میں بھی ایسی ہے, ڈکار لگانے سے آرام نہیں آتا, بلکہ پیٹ ڈھول بنا ہوا ہوتا ہے. پتے کی پتھری میں بھی پیٹ ڈھول بن جاتا ہے, اس لیے چائنا اس کی اچھی دوائی ہے. چائنا اس کے دانت میں بھی کام کرتی ہے, اور پتے کی پتھری کو ریزالو کرنے کے لیے کام. پتے کی پتھری کی دانت کی سب سے بڑی دوائی ہے چائنا. کانسٹیپیشن, قبض. اب ہر بات کا تعلق کانسٹیپیشن کے ساتھ ہے. آگے بڑے غور سے دیکھیے گا, بہت خاص علامتیں ریگولر یوز ہونے والی. قبض کب, سنس پیوبرٹی. ڈاکٹر صاحب جب سے جوان ہوا ہوں یا جوان ہوئی ہوں تب سے قبض نہیں چھوڑ, موسٹلی پیوبرٹی فیمیل کی. سنس لاسٹ کنفائنمنٹ زچگی کے بعد, اس کے بعد ابھی تک قبض نہیں چھوڑ. مطلب ہم یہاں پہ سی پی نے کام نہیں کیا, سی پی کے بعد ہم یہاں پہ لائکو پہ جائیں گے. وین اوے فرام ہوم, ہم نے پڑھا تھا پلاٹینم میں جو ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتی ہے. برایونیم میں پڑھا تھا کہ جو سمندر پہ جاتے ہیں. اب یہ کیا آ گیا, ڈاکٹر صاحب میں گھروں باہر وجہ نا میرے کو قبض ہوئی, رشتے دار نے گھر بھی لگا وجہ تو میرے کو قبض سمجھ لو. تو کیا ہے, لائکو ہے. کتاب ہم سے باتیں کرتی ہے, ہمیں باتیں کا ڈھنگ آنا چاہیے کہ ہم سے باتیں کیسے کرنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں آپ انفینٹس, بچوں میں آپ نے اچھی سے اچھی دوائی دی کام نہیں کی, یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یار کون سی دوں, کہتا ہے آپ کے ذہن میں آ کہ یار بچوں میں قبض کی لائکو اچھی دوائی, چلو لائکو دے دیں. یا ٹائم کم ہے, کیس نہیں ٹیک کر سکتے, لائکو دے دیں, 95% ٹھیک ہو جائے گا بچہ. لیکن ہو انفینٹس کی ود ان افیکچوئل ارگن کانسٹیپیشن, نامکمل خواہش کے ساتھ, ریکٹم کنٹریکٹ اینڈ پروڈیوس. ریکٹم جو ہے نا وہ کنٹریکٹ ہوگا, پروڈیوس ہوگا. آپ کو لگتا ہے آیا نہیں ہے, اس طرح کی سچویشن بنے. یہ نامکمل والی کہانی نہیں ہے, یہ الگ سچویشن ہے کہ ہو رہی عادت نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی, اس طرح. ڈیورنگ اسٹول ڈیولپنگ پائلس. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پخانے کے دوران کیا ہوتا ہے, ساتھ میں پائل ڈیولپ ہو جاتی ہے, کنٹریکٹ اس کی ریکٹم کی اس موومنٹ کی وجہ سے. اب آگے چھوٹے پیشاب کی ذرا کہانی بتاتا ہے آپ کو کہ ریڈ سینڈ ان دا یورین. چھوٹے پیشاب میں جب سرخ قسم کے ذرات ہو, ریڈ سینڈ ان دا یورین, ریڈ سینڈ, سرخ قسم کے ذرات ہوں چھوٹے پیشاب میں, تو آپ کی سب سے بڑی میڈیسن ہے, کیونکہ یہ جرنل میں لکھی. آن چائلڈ ڈائپرس. چائلڈ ڈائپرس مطلب کہ بچوں کا جو ڈائپر ہوتا ہے اس کے اوپر جب بچہ موسٹلی رات کو چھوٹا پیشاب کر دیتے ہیں, تو اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریڈ کلر کی آ رہی ہے تو لائکو. فاسفورس میں کہانی یہ ہے کہ فاسفورس کے بچے کی جو دھار ہوگی نا وہ بالکل چھوٹی ہے, تھوڑی کوانٹٹی میں آتا ہے. اب اس میں مختلف کلر ہوتے ہیں, کیونکہ فاسفورس آگ ہے کہ اندر کتنی انفیکشن ہے. وہ اینٹوں کا جو ہوتا ہے وہ برک ڈسٹ, یعنی اینٹیں رگڑ دیں تو وہ بنتا ہے نا, جو اس قسم کے کلر کا بھی ہو سکتا ہے, وائٹ ہو سکتا ہے, کسی اور کلر کا بھی ہو سکتا ہے. فاسفورس جنرل کھیلتی ہے, لیکن یہ تھوڑی سی جو کی علامت ہے کہ اس کی دھار بالکل پتلی بنے گی اور بہت تھوڑی مقدار میں آتا ہے. چائلڈ کرائز بیفور یورینیٹنگ. بچہ چھوٹا پیشاب کرنے سے پہلے چلاتا ہے, یہ اٹیلک لکھا ہوا ہے. اب ریت آئے اور چھوٹا پیشاب سے پہلے چلائے گا, کرنے سے پہلے. بوریکس میں ہے کہ فریکوینٹ یورینیشن, بار بار چھوٹا پیشاب کرے گا اور کرنے سے پہلے چلائے گا. پین ان بیک ریلیڈ بائی یورینیٹنگ. کمر میں درد, چھوٹا پیشاب کرنے سے آرام آ جانا تو لائکوپوڈیا. رینال کالک, گردے میں درد, رائٹ سائڈ دائیں سائڈ پہ, دائیں سائڈ کے گردے کا درد ہو تو لائکوپوڈیم, اور بائیں سائڈ کا درد ہو تو بربرس.
یہ پین کی بات کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. امپورٹنس, یہ موسٹلی میل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اب یہاں پہ. اب امپورٹنس کا پہلے لفظ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب کیونکہ ابھی سائنس اتنی آگے چلی گئی ہے کہ لفظ کا الگ الگ میننگ ہے. تو امپورٹنس میں مطلب اس کی اریکٹائل ڈسفنکشن ہے, موسٹلی یہ اس میننگ پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. امپورٹنس آف دا ینگ مین, نوجوان بندے میں اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور ہوتا کس وجہ سے, ان نظام سیکشل ایکسس کی وجہ سے, کہ اس نے ہاتھ کا یوز زیادہ کیا, انہوں نے کیا, یا سیکشل ایکسس کی, مطلب اس نے دونوں آپشن دے دیے, سیلف ابیوز کیا ہے یا سیلف ایکسس, دونوں صورتوں. لیکن یہ جو لائن لکھی ہے یہ اٹیلک نہیں ہے, جنرل لکھی ہے, یعنی اس کی پاورز بڑھ جاتی ہیں آپ کی اس لکھائی کے تحت اس دوائی کی, کہ کس کس میں کتنے لیول پہ جا کام کرتی ہے. پین سمال, پھر اوپر سے ہی پڑھیں گے کہ امپورٹنس پین سمال کوڈ ریلیکس. اب اس میں کوڈ ریلیکس کا مطلب ہے ٹھنڈا ہو جانا, ریلیکس ہو جانا, اس کی اپنی وہ انرجی بحال نہ ہونا, سائز میں چھوٹا ہو جانا. یہ جو لفظ پین سمال ہے نا, یہ تھوڑا سارا کسی اور کیٹیگری کی طرف لے جاتا ہے. میازمیٹک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہاں پہ میازم انوالو ہوتا ہے. کیسے کہ اگر ہسٹری میں گنوریا کا ایشو ہے, کیونکہ دو ہی وجہ سے پین سمال وجہ بنتی ہے, گنوریا کا یا ڈیورنگ میسچورل سرکل انٹرکورس ہوا ہے, چاہے غلطی سے چاہے مرضی سے, تو وہ بلڈ اتنا پوائزنس ہوتا ہے کہ وہ یہ افیکٹ لا سکتا ہے. تو اس میں اکیلی لائے کو کچھ نہیں کرے گی جب تک پہلے آپ میڈورائنم یا تو جیسے اس کو بریک نہیں کریں گے, یا مرکسال سے. اس میں پھر کچھ علامتیں ہوں گی, جیسے منہ سے پانی آنا, مسوڑے سے خون آنا, رات کو سوتے وقت رال ٹپکنا, اس طرح کی سچویشن میں آپ کو لے کے جائے گا, منہ سے اسمیل آنا, یہ ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا آگے کہتا ہے جی آف اولڈ مین. آپ ذرا غور کریں, اولڈ مین سے اٹیلک میں شروع ہو گیا یہ آگے, یہ پکی علامت ہے کہ یہ مسئلہ اگر اولڈ مین میں ہو ود اسٹرانگ ڈیزائر, لیکن ڈیزائر اس کی بہت زیادہ, ڈیزائر زیادہ ہے بٹ ڈسفنکشن ہے. امپرفیکٹ اریکشن, بات آ گئی امپرفیکٹ اریکشن کی, جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اریکٹائل ڈسفنکشن. تو یہ اولڈ مین کی بہت ٹاپ کلاس کی میڈیسن اور میکسیمم کام کر جاتی ہے. اچھا, فالز اسلیپ ڈیورنگ این ایمبریس. اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کی علامت ہے, شاید ایسا کوئی مریض آئی نہیں ہے, شاید آ جائے کبھی. لیکن سوچیں کہ جنہوں نے نوٹ کی وہ کیا بلا تھے, انہوں نے کیسے نوٹ کی؟ فالز اسلیپ, وہ سو جاتا ہے ڈیورنگ این ایمبریس, رومانس کرتا ایسے پاسبل ہے. لیکن ہو سکتا ہے سیکریٹری کیس میں ایسا ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے, ہو سکتا ہے اتنی بڑی عمر ہو اس میں ایسا ہو تو وہ نہ پرفارم کر رہا ہو, نیند آ جاتی. بات سمجھے؟ یہ میں نے شاید میرے ذہن میں کوئی کلک کر رہا ہے کہ ایک کوئی فلم تھی, آئی تھنک کوئلہ فلم میں امریش پوری کا ایک سین تھا شاہ رخ خان کے ساتھ, اس میں ایک میرے خیال میں اس طرح کا سین تھا. تو ایسے پاسبلٹی ہے, یہ نقطے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ایک اچھا, دوسری بات آگے کہتا ہے جی فال اسلیپ پری میچور امیشن. پری میچور امیشن, وقت سے پہلے امیشن ہو جانا, لیکن یہ بھی جنرل میں نہیں ہے, نارمل علامت میں لکھا ہوا ہے. اس میں جو کی سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے اولڈ ایج والی, لیکن آپ اس میں 30 میں نہیں جائیں گے, آپ 1 ایم میں جائیں گے, سی ایم میں بھی نہیں جائیں گے. 1 ایم از دا بیسٹ پوٹینسی. ٹھیک ہے. ڈرائنس آف دا وجائنا, آپ یہ فیمیل کے چیپٹر پہ آگے, اور یہ اٹیلک ہے, پکی علامت ہے کہ صرف یہ مسئلہ ہو ڈرائنس آف دا وجائنا تو بھی کام کرتی ہے. برننگ ان ڈیورنگ اینڈ آفٹر کاشن, اور اس وجہ سے برننگ ہو ڈیورنگ یا اس کے بعد کاشن میں. وجہ پیچھے کیا ہے؟ ڈرائنس, اس کی وجہ سے برننگ ہو رہی ہے, ڈیورنگ بھی اور بعد میں بھی آپ کی دوائی لائق ہوئی. لائسن لکھا ہوا ہے, لائسن میں ہے سینسٹیونیس آف دا وجائنا, اگر وہ سینسٹیو زیادہ ہے وہ ایریا. اب اس کی بھی نام ہے وجائنا وولوا, یہ الگ الگ ہے. وجائنا باہر کے پورشن کو کہتا ہے, وولوا اندر کے پورشن کو کہتا ہے. تو وہ لائسن میں وجائنا لفظ لکھا ہوا ہے, تو وہ پورے باہر کے پورشن کہہ رہا ہے, اگر سینسٹیو ہے اس وجہ سے نہیں ہو رہا تو آپ لائسن پہ جائیں. وہ موسٹلی بندہ ہائیڈروفوبک کا بھی شکار ہوگا, پانی سے بھی ڈرتا لگتا ہوگا, سمندر پہ نہیں جاتا ہوگا, مطلب وہ پھر اس بیکس پورٹ بندہ ساری چیزیں کلیکٹ کر لیتا. فائسومیٹرا, یوٹرائن میں ہوا کا بن جانا, کامن کیس ہے. اس میں ایک برومیم میڈیسن آتی ہے اور ایک یہ آتی ہے ہوا کا بن جانا یا ہوا کا اخراج ہونا. اس اخراج میں موسٹلی برومیم بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں, لیکن لائکو بھی کام کرتی ہے. ڈسچارج آف دا بلڈ فرام دا جینیٹل ڈیورنگ ایوری اسٹول. جینیٹل جو اعضاء ہیں اس میں آپ کا اینس شامل نہیں ہے. جینیٹل وہ ہوتے ہیں جو آپ کی یہ جو سلسلہ ہے اس کا
تولیدی نظام ہے اس میں حصہ لیتے ہیں میل کے بھی اور فیمیل کے بھی. تو یہ کہتا ہے ایوری اسٹول پخانے کے دوران خون آنے لگ جاتا ہے. کہاں سے؟ جینیٹل سے. مطلب این سے نہیں، دوسرے پورشن سے. پھر کہتا ہے فیٹس اپیئر ٹو بی ٹرننگ سمرسالٹ. پیٹ میں بچہ کلابازیاں کھا رہا ہوتا ہے ایسے جیسے جمناسٹک کر رہا ہے اندر. تو یہ پریگننسی کے کیس میں ایسا ہوتا ہے. پریگننسی کے کیس کی بیسٹ میڈیسن ہے یہ. موسٹلی پریگننسی کی عورتیں کہتی ہوں گی ان بارے میں زیادہ جو ہے نا بہترین قسم کی میڈیسن سلیکٹ کی جا سکتی ہے. ہرنیا موسٹلی کامن، موسٹلی ایسے کیسز جن میں ہومیوپیتھی ہماری بہت اوپر ہے اس میں. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہرنیا، اب کالن ہے آگے کہ ہرنیوں کا مسئلہ آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائے گا. رائٹ سائڈ ہے. جب دائیں سائڈ پہ ہرنیوں کا مسئلہ ہو ہیز کیورڈ مینی کیسز اسپیشلی خاص طور پہ بچوں میں. تو اس دوائی نے بہت سارے کیس ٹھیک کیے اور 100% کیے. میں نے خود الحمدللہ اس میں کافی سارے بچوں کو جس کو بھی دوائی دی ہے بچوں میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ دائیں سائڈ پہ ہرنیا ہو ٹھیک نہ. لیکن ہم یہاں روکیں گے نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بائیں پہ ہو تو پھر کیا دیں گے؟ نقص سننے کا دونوں کو 30 میں نہیں دینا، 1 میں دینا ہے. 3 ڈیز دیں ٹوٹل. لائکو کو بھی 3 دیں، ایک آج ایک الگ پرسوں. نقص کی بھی 3 دیں، ایک آج ایک الگ پرسوں اگر لیفٹ پہ. ٹھیک ہے. باقی ساتھ میں کلکیریا فلور بایو کیمک میں دے دیں. ہفتے کے اندر کیس کلیئر ہو جائے گا. نمونیا، نمونیا کی اچھی میڈیسن ہے. نگلیکٹڈ اور میل ٹریٹڈ، جب وہ غلط طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. بیس آف دا رائٹ لنگ، رائٹ لنگ کی نیچے والی بیس وہ اپر تھرڈ تھا. آپ نے جب کلکیری کار پڑھا تھا آرسینک پڑھی تھی، سلفر پڑھی تھی. یہاں پہ کیا ہے؟ بیس آف دا رائٹ لنگ. دائیں سائڈ تو لائکوپوڈیم آلریڈی ہے تو یہ اس کی بیس پہ ہے. تو آپ کی لائکو آئے گی انوالو اسپیشلی ٹو ہیسٹن ابزارپشن اور ایکسپیکٹوریشن. تو یہ کیا کرتی ہے؟ ٹو ہیسٹن ابزارپشن اس کو جلدی کرتی ہے ابزارپشن میں یا ایکسپیکٹوریٹ کرنے میں. یعنی یا اس کو جذب کر دے گی یا اس کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرتی ہے آپ کو. کف ڈیپ ہالو ایون ریزنگ میوکس ان دا لارج کوانٹٹی آف رو لیٹر لیف. اب یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی ہیلپ کرتی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ بھی بلغم نکال دیں اسے آرام تھوڑا سا رہ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں جتنا مرضی بلغم نکل میں میرے کو آرام نہیں آنا. با کو تھوڑی جی ٹیک آنی. ٹھیک ہے. 1 foot hot and other cold. ایک پاؤں ٹھنڈا اور ایک گرم. چائنا میں کیا ہے؟ ایک ہاتھ ٹھنڈا ایک گرم. اپیکاک میں کیا ہے؟ ایک ہاتھ ٹھنڈا ایک گرم. ڈیجیٹلس میں کیا ہے؟ ہاتھ اور پاؤں دونوں ٹھنڈے. لیکن ڈیجیٹلس میں ایک اور خاص بات بھی ہے. ڈیجیٹلس میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی ٹانگ کے اوپر نا کسی نے وہ گرم تار جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی نیزہ مارا ہے ایسے. لیکن یہ ایک جنرل سمٹم ہے، کبھی کبھی کسی میں آ سکتی ہے. یہ ویسے میرے ذہن میں آ گئی ہے تو میں نے کہا چلے آپ کو بتا. ویکنگ ایٹ نائٹ فیلنگ ہنگری، وہ رات کو جاگ جاتا ہے اور بھوک لگ جاتی ہے اس کو. جنرل سمٹم. سائنا، پیٹ کے کیڑے میں بچوں کو اکثر رات کو بھوک لگ جاتی ہے، ٹانگیں مار. سورائنم، وہ لازمن رات کو جاگ جاتا ہے لیٹ نائٹ اور کہتا ہے مجھے کچھ چاہیے. یعنی اگر ضد مار جاتا ہے کہ لازمی پکا رات کو جاگ جاتا ہے پھر آپ سورائنم پہ. کمپلیمنٹریز کی کون سی ہے؟ آیوڈین. بیڈ افیکٹس آف اونین، پیاز کے، بریڈ کے، وائن کے، اسپرچوس لیکر کے یعنی شراب وغیرہ. ٹبیکو اسموکنگ اینڈ چیونگ، ٹبیکو پینے کے بھی اور کھانے کے بھی برے اثرات. اب پینے تو سمجھ آتا ہے، کھانے کا کیا مطلب ہے؟ چبانے کا کیا مطلب ہے؟ عاقل بھائی کے علاوہ کوئی بتائیں؟ پان کے اندر. ہاں جی پان، کیونکہ آپ تمباکو والے لوگ پان بھی کھاتے ہیں اور زیادہ پورا ساتھ. مین کے یہ ارسینک کے ساتھ، یہ ارسینک بہت اچھی میڈیسن. ارسینک ٹوبیکو چیونگ میں، ارسینک تو خیر کھانے میں، پینے میں، سونگنے میں، انجیکشن لگانے میں، کسی میں بھی ارسینک بہت اوپر کی میڈیسن ہے نا اس میں. تو آپ میں یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ لائکو بھی اس میں کام کرے گی ٹوبیکو چیونگ میں یا کھانے کے اگر برے اثرات ہیں. ارسینک فالوز ویل آفٹر، ان کے بعد اچھا کام کرتی ہے کلگیری کاربو بائی لیکس سلفر. It is really advisable to begin the treatment of a chronic disease with lycopene. کبھی بھی کوئی پرانی کرانک ڈیزیز ہے تو شاذ و نادر یہ آپ اس سے ڈائریکٹ کیس سٹارٹ کریں کیونکہ بہت ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈی ہے یہ. تو کوشش کریں کہ پہلے کوئی اور اینٹی سیپٹک دے دیں، سلفر دے دیں یا کوئی اور دے دیں. انلیس کلیئر انڈیکیٹ، جب تک کہ بالکل کلیئر انڈیکیٹ نہ ہو تو ڈائریکٹلی اس سے شروع نہ کریں. کر سکتے ہیں، بالکل کریکٹ ہے تو ٹھیک ہے آپ کر دیں. اٹ از بیٹر ٹو گیو فاسٹ اینٹی سیپٹک، اس سے بہتر ہے کہ پہلے کوئی اور اینٹی سیپٹک دے دیں. لائکوپوڈیم از ڈیپ، گہرائی میں اثر کرنے والی، ڈیپ لانگ ایکٹنگ، لمبے عرصے تک اثر کرنے والی، اینڈ شوڈ ریئرلی بی ریپیٹڈ آفٹر امپروومنٹ اگین. کلگیری کار کی طرح جب اس کی ایک دفعہ امپروومنٹ شروع ہو جائے تو پھر اس سے شاذ و نادر ریپیٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہ بڑی پوٹینسیز میں، چھوٹی میں ہم چلاتے ہیں کام اس کا. اگریویشن کب ہوتی ہے؟ نیئرلی آل ڈیزیز 4 to 8 PM. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جنرل علامت ہے 4 سے 8 بجے اس کی.
تقریباً ہر بیماری اگر 4 سے 8 بجے بڑھتی ہے تو آپ لائکوپوڈیم پہ آ جائیں. ہیلیبورس میں بھی کریکٹرسٹک سمٹم ہے اس کی 4 سے 8. فرام 4 to 9 PM کولوسینتھل شفاف. 4 سے 9 آئے گا تو پھر آپ یہ دو. آرام کیسے آتا ہے؟ وارم فوڈ اینڈ ڈرنکس، گرم ڈرنکس سے، گرم فوڈ سے. فرام انکورنگ دا ہیڈ، سر کو انکور کرنے سے. سلیشیا میں کس کے ساتھ؟ کور کرنے سے. سورائنا میں کس کے ساتھ؟ کور کرنے سے. سلیشیا اور لاکو میں فرق ہے، یہ انکور کرے گا، سلیشیا کور کرے گا. لوز گارمنٹس، وہ کپڑے ڈھیلے ڈالا کرے گا، اس سے اس کو آرام آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جناب آپ کی لائکوپوڈیم.